بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکرٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم جماعت دہم کی نئی اردو کی کتاب میں شامل سبق نمبر 2 نعت کے مصنف یعنی کہ شاعر ماہر القادری کا تعارف پڑھیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے ہم کلاس نحم کے تمام اسباق کے تعارف پڑھ چکے ہیں جو کہ ان کے مصنف نے لکھی ہیں۔ مصنف کا تعلق کہاں سے ہے، وہ کہاں پیدا ہوئے اور ان کی ادبی خدمات کیا ہیں۔ آج ہم دوبارہ کلاس دہم کی اردو کی کتاب میں تعارف جو ہے وہ شاعر کا اور مصنف کا پیش کر رہے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ شاعر کا تعارف یا پھر مصنف کا تعارف اس کے حوالے سے جو کہ پیرنگ اسکیم بتائی گئی ہے اس میں کوئی سوال نہیں آئے گا امتحانی نقطۂ نظر کے مطابق، لیکن بہت سے طالب علموں اور دوستوں کی پرزور سفارش اور اپیل پر جو ہے دوبارہ شاعر اور مصنف کا تعارف ہر سبق کے ساتھ شامل کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاعر اور مصنف کا تعارف پڑھنے کے بعد سبق کو آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے، شاعر اور مصنف کے نقطۂ نظر کی وضاحت ہوتی ہے اور طالب علم جو ہے آسانی سے سبق کا خلاصہ اور مرکزی خیال تیار کرتے ہیں۔ لہٰذا شروع کرتے ہیں ماہر القادری کا تعارف جو کہ شاعر ہیں نعت کلاس دہم اردو کی کتاب کے۔ ماہر القادری شاعر، صحافی، محقق اور نقاد ہے۔ پاکستان سے ان کا تعلق ہے۔ ماہر القادری، یہاں پر ماہر کے اوپر جو ہے وہ تخلص کی علامت لگائی گئی ہے، لہذا جب بھی آپ تشریح کریں گے، سبق کا خلاصہ لکھیں گے یا مرکزی خیال آئے گا تو آپ جب بھی شاعر کا نام لکھیں گے ماہر القادری تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے صرف ماہر کے اوپر تخلص کی علامت لگانی ہے، قادری کے اوپر نہیں۔ یہاں پر نیچے سن دیے گئے ہیں اور ایک ہے 1978 اور ہے 1906۔ 1906 ڈیئر اسٹوڈنٹ ان کی تاریخ پیدائش ہے اور 1978 ان کی تاریخ وفات۔ اس کو آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ کو بتاتے چلے، پہلے جب بھی ہم کسی بھی شاعر یا مصنف کا تعارف پڑھتے تھے تو اس ویڈیو کے آخر میں الگ سے پیج پر سوال بنا کر شیئر کیے جاتے تھے، لیکن اب طالب علموں کی سہولت اور آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پیج کے اوپر ہی تعارف کے 10 سوالات تیار کیے گئے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ہم نے کس طریقے سے جو ہے نوٹس بنانے ہیں، یا آپ نے آگے کسی بھی کلاس میں جانا ہے تو ایک مصنف یا شاعر کا تعارف آپ کیسے تیار کر سکیں گے، ان کے شارٹ کوسچن کتنے بن سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ڈیئر اسٹوڈنٹ کم سے کم جو ہے وہ 10 سوال بنائے گئے ہیں اور یہ پورے پیج سے 10 سوال بنائے گئے ہیں۔ یہاں پر آپ ان کی نمبریں دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر بھی آپ اسی نمبر کو دیکھیں گے کہ نمبر 1 پر کیا لکھا ہوا ہے، ماہر القادری کا اصل نام اور تخلص کیا ہے، اور نمبر 1 یہاں پر جو سرکل کے اندر ہوگا وہ اسی کا جواب ہوگا۔ اسی طریقے سے نمبر 2 یہاں پر سوال ہے اور یہاں پر نمبر 2 اسی سوال کا جو سرکل ہوگا اس کا جواب ہوگا۔ تو 10 سوال بنائے گئے ہیں، آپ بھی اسی طریقے سے 10 سوال بنا سکتے ہیں اور یہی طریقہ کار جو ہوگا 10 کلاس کی جو اردو کی کتاب ہے اس کے جتنے بھی شاعر یا مصنف ہوں گے اس طریقے سے بنائے جائیں گے تاکہ آپ ایک شاعر کے نقطۂ نظر کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں اور اس کے مطابق آپ خلاصہ، مرکزی خیال یا پھر نثر پارے اور اشعار کی تشریح جو ہے وہ آسانی سے کر سکیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ ماہر القادری کا اصل نام منظور حسین اور ماہر تخلص ہے۔ ماہر القادری کا اصل نام منظور حسین اور ماہر تخلص ہے۔ نمبر 1 ہے تو یہاں پر سوال ہے ماہر القادری کا اصل نام اور تخلص کیا ہے، تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کا مطلب ہے
सवाल नंबर 1 का जवाब, यानी माहिरुल कादरी का असल नाम मंसूर हुसैन और माहिर तखल्लुस है। वो 3 जुलाई 1906 यानी 1906 को ज़िला बुलंदशहर, यूपी, भारत, यूपी से मुराद उत्तर प्रदेश, भारत के एक कस्बा कैसर कला में पैदा हुई है। वो 3 जुलाई 1906 को ज़िला बुलंदशहर, और ज़िला बुलंद जो है वो भारत के इलाके में है। और कस्बा किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट? कस्बा गांव से बड़ा और शहर से छोटा होता है। कैसर कला में पैदा हुई है, इलाके का नाम है। वालिद का नाम मोहम्मद माशूक अली है। सवाल नंबर 2 है, माहिरुल कादरी कब और कहाँ पैदा हुए? सवाल नंबर 2 है, माहिरुल कादरी कब और कहाँ पैदा हुए? तो इसका जवाब, वो 3 जुलाई 1906 को ज़िला बुलंदशहर, यूपी, भारत के एक कस्बा कैसर कला में पैदा हुए। ये वीडियो अभी लंबी हो जाएगी क्योंकि सवाल के साथ साथ आपको जवाब भी बताने हैं, लेकिन इससे ये आप लोगों को फ़ायदा होगा कि आप आसानी से किसी भी किताब के नोट्स तैयार कर सकेंगे। माहिरुल कादरी ने कुरान हकीम और उर्दू की इब्तदाई तालीम गांव के मकतब से हासिल की। माहिरुल कादरी ने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? सवाल नंबर 3 है, और यहाँ पर 3 पर सर्कल है कि माहिरुल कादरी ने कुरान हकीम और उर्दू की इब्तदाई तालीम गांव के मकतब से हासिल की। 1926 में उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से पास किया। 1926 में उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से पास किया। सवाल नंबर 4 है, मैट्रिक का इम्तिहान कहाँ से पास किया? तो मैट्रिक का इम्तिहान मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से पास किया। उन्होंने 1929 में, यानी मैट्रिक के 3 साल बाद 29 में हैदराबाद दक्कन के महकमे डाक में मुलाजमत हासिल की। मुलाजमत हासिल की से मुराद महकमा डाक में, यानी पोस्ट ऑफिस में काम करना शुरू किया, नौकरी शुरू की। तो यहाँ पर सवाल नंबर क्या है? 5। कौन सी मुलाजमत इख्तियार की? महकमा डाक में मुलाजमत इख्तियार की। वो हैदराबाद दक्कन में कमो बेश 15 बरस तक मुकीम रहे। कमो बेश से मुराद कम या ज़्यादा, ये मुरक्कब लफ्ज़ है, और कमो बेश फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, मुरक्कब है। मुरक्कब वो लफ्ज़ होता है जिसमें 2 लफ्ज़ों का कम्बिनेशन होता है, 2 लफ्ज़ों को मिलाकर एक लफ्ज़ बनाया जाता है। कम का मतलब है थोड़ा, और बेश का मतलब है ज़्यादा। तो वो कम व बेश 15 बरस तक मुकीम रहे। 1944 में बम्बई मुंतकिल हो गए, यानी कि शिफ्ट हो गए, वहाँ चले गए। क़याम पाकिस्तान के बाद 1949 से मुराद 1949 को माहिरुल कादरी ने महानामा फ़ारान का अजरा किया। महानामा रिसाले का नाम है, जो कि महीने के बाद जिसका इजरा होता है, 1 माह के बाद फिर दूसरा अगला जब महीना स्टार्ट होगा तो तब, इसलिए उसे महानामा कहा जाता है। और फ़ारान उसका नाम है उस रिसाले का। तो उन्होंने कब किया? 1949 में महानामा फ़ारान का अजरा किया, जो बड़ी पाबंदी के साथ 29 बरस तक शाया होता रहा। सवाल नंबर 6 है, महानामा रिसाले का नाम बताएं। महानामा रिसाले का नाम बताएं। तो महानामा रिसाले का नाम फ़ारान है, जो कि 29 बरस तक जारी रहा, और उन्होंने शुरू कब किया था? अप्रैल 1949 में। 1952 यानी 1952 में माहिर साहब से मुराद माहिरुल कादरी ने हज के मुशाहिदात व तासुरात पर करवाने हिजाज के नाम से किताब तहरीर की। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको बताते चले कि मुशाहिदात व तासुरात क्या होते हैं। मुशाहिदात कहते हैं किसी भी चीज़, वाक़े या सूरत हाल को गौर से देखना, जांचना, यानी आंखों देखा हाल बयान करना। और
تاثرات سے کیا مراد ہے؟ جو واقعات آپ دیکھ چکے ہیں ان کو آپ نے اپنے دل و دماغ کے ذریعے سے کیسے بیان کرنا ہے، اسے کہتے ہیں مشاہدات و تاثرات۔ تو ماہر صاحب نے حج کے مشاہدات و تاثرات پر ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام ہے کاروان حجاز۔ یہاں پر سوال نمبر 6 بھی ہے، اور سوال نمبر 6 سے 7 ہے، اور 7 سے کیا مراد ہے کہ حج کے مشاہدات و تاثرات پر کون سی کتاب لکھی؟ تو حج کے مشاہدات و تاثرات پر کاروان حجاز لکھی۔ نیکسٹ پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ماہر القادری کی کتب 10 ذیل ہیں، یعنی یہاں پر 10 کتب کے نام ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں۔ نمبر 1 ہے ظہور قدسی نعتیہ مجموعہ ہے۔ نمبر 2 ہے محسوسات ماہر، یہاں پر دیکھیں تو ماہر کے اوپر تخلص کی علامت ہے۔ نمبر 3 ہے نغمات ماہر، یہاں پر بھی ماہر کے اوپر تخلص کی علامت ہے، لہٰذا آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 4 ہے ذکر جمیل۔ نمبر 5 ہے فردوس۔ نمبر 6 ہے جذبات ماہر۔ نمبر 7 ہے آتش خاموش۔ نمبر 8 ہے در یتیم۔ نمبر 9 ہے یاد رفتگان، اور نمبر 10 ہے کلیات ماہر القادری۔ یہ ان کی 10 کتابیں ہیں۔ سوال میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ماہر القادری کی چند تصانیف کے نام بتائیں، تو چند تصانیف میں سے ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ نے کوئی سے 3 یا 4 کتابوں کے نام لکھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری کتابوں کا نام لکھیں، کیونکہ چند کا لفظ جو ہوتا ہے وہ صرف مخصوص کتابوں کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہاں پر آپ کوئی سی 3 4، کوئی سی 2 3 5 6 جو آپ کو نام یاد ہیں وہ لکھ سکتے ہیں۔ مخصوص نام نہیں بتایا گیا کہ آپ نے صرف 5 ہی لکھنے ہیں، لہذا جو آپ کو آسانی سے تیار ہو سکتے ہیں آپ وہ لکھ سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے ماہر کی صحت عمر بھر قابل رشک رہی، یعنی بہت اچھی صحت رہی۔ آخری چند سال وہ عارضہ قلب سے مراد دل کی بیماری میں مبتلا رہے، اور 72 یعنی 72 برس کی عمر میں 1978 میں وفات پا گئے۔ 1978 میں وفات پا گئے۔ مجموعی اعتبار سے ماہر کی صحت عمر بھر قابل رشک رہی۔ آخری چند سال وہ عارضہ قلب میں مبتلا رہے، اور 72 یعنی 72 برس کی عمر میں 1978 میں وفات پا گئے۔ یہاں پر نمبر 9 ہے، اور نمبر 9 کا سوال کیا ہے؟ ماہر القادری نے کب اور کس عمر میں وفات پائی؟ ماہر القادری کے نعتیہ کلام کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت ہے۔ والہانہ محبت سے مراد شدید محبت، بے پناہ محبت اور گہری عقیدت ہے جو ان کے اشعار میں چھلکتی ہے۔ ان کا اسلوب کہتے ہیں لکھنے کے انداز کو، طریقہ کار کو نہایت سادہ، رواں اور دل نشین ہے۔ ان کی نعتیں روحانی کیفیات سے بھرپور ہوتی ہیں اور سننے یا پڑھنے والوں کو ایک وجدانی احساس عطا کرتی ہیں۔ وجدانی احساس سے مراد باطنی شعور۔ یہاں پر ڈیئر اسٹوڈنٹ ہمارا تعارف ختم ہوتا ہے۔ ماہر القادری کا اسلوب کیسا ہے؟ ان کا اسلوب نہایت سادہ، رواں اور دل نشین ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ ہمارے پاس تھا ماہر القادری کا تعارف، جو کہ کلاس دہم کی نعت کے شاعر ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جس طریقے سے تعارف آپ کو پڑھایا گیا ہے، آپ اس طریقے سے اچھے طریقے سے سوالات کے نوٹس بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے تیار کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ جو ہے اچھے انداز میں سبق اور نظموں کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، ان کی تشریح کر سکتے ہیں اور ان کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم ایک مصنف یا ایک شاعر کا تعارف پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں اس شاعر کا نقطۂ نظر معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کا اسلوب کیسا ہے، ان کے لکھنے کا سٹائل کیسا ہے، وہ کس ماحول میں انہوں نے تربیت حاصل کی ہے، تاکہ اس ماحول کو سامنے رکھ کے ہم ان
کہ الفاظ کو اچھے انداز میں بیان کر سکیں، ان کی تشریح کر سکیں، نظر پاری کی تشریح کر سکیں، خلاصہ لکھ سکیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنی تحریروں کو پرکشش بنا کر امتحانی نقطۂ نظر کے مطابق کامیابی حاصل کر سکیں۔ خود بھی پڑھیں اور آگے دوسرے طالب علموں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔